بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں۔ آپ نے یہ منقولہ تو بچپن سے سنا ہوگا، مگر اس کے پیچھے کی داستان کا شاید آپ کو پتہ نہ ہو۔ کھڑک سنگھ پٹیالہ کے مہاراجہ کے ماموں تھے۔ پٹیالہ کے سب سے با اثر بڑے جاگیردار اور گاؤں کے پنچایتی سرپنچ بھی تھے۔ ایک دن معمولات سے تنگ آ کر بھانجے کے پاس پہنچے اور کہا کہ شہر کے سیشن جج کی کرسی خالی ہے، مجھے جج لگوا دیں۔ ان دنوں کسی بھی سیشن جج کے آرڈر انگریز وائسرائے کرتے تھے۔ بھانجے سے چٹھی لکھوا کر کھڑک سنگھ وائسرائے کے پاس جا پہنچے اور وائسرائے نے خط پڑھ کر کھڑک سنگھ سے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ کھڑک سنگھ۔ وائسرائے، تعلیم کتنی ہے؟ کھڑک سنگھ، تسی مینوں جج لانا ہے یا اسکول ماسٹر؟ وائسرائے ہنستے ہوئے، سردار جی میرا مطلب ہے قانون کی کوئی تعلیم بھی حاصل کی ہے یا نہیں؟ اچھے برے کی پہچان کیسے کرو گے؟ کھڑک سنگھ نے مونچھوں کو تاؤ دیا اور بولے، بس اتنی سی بات، بھلا اتنے سے کام کے لیے گدھوں کی طرح کتابوں کا بوجھ کیوں اٹھاؤں؟ میں سالوں سے پنچایت کے فیصلے کرتا آ رہا ہوں، ایک نظر میں بھلے چنگے کی تمیز کر لیتا ہوں۔ وائسرائے نے سوچا کہ بھلا کون مہاراجہ سے الجھے، جس نے سفارش کی ہے وہ جانے اس کا ماموں۔ عرضی پر دستخط کر دیے اور کھڑک سنگھ جسٹس کا فرمان جاری کر دیا۔ اب کھڑک سنگھ پٹیالہ لوٹے اور اگلے دن بطور چیف جسٹس کمرہ عدالت میں پہنچے۔ اتفاق سے پہلا کیس قتل کا تھا۔ کٹہرے میں ایک طرف 4 ملزم اور دوسری جانب ایک روتی ہوئی خاتون تھی۔ جسٹس صاحب نے کرسی پر براجمان ہونے سے پہلے فریقین کو غور سے دیکھ لیا اور معاملہ سمجھ گئے۔ ایک پولیس افسر کچھ کاغذ لے کر آیا اور بولا، مائی لارڈ، یہ عورت کرانتی کور ہے۔ اس کا الزام ہے کہ ان 4 لوگوں نے اس کے شوہر کو قتل کیا ہے۔ جسٹس کھڑک سنگھ نے عورت سے تفصیل پوچھی۔ عورت بولی، سرکار، دائیں جانب والے کے ہاتھ میں بچہ تھا اور برابر والے کے ہاتھ میں دران تھی اور باقی دونوں کے ہاتھوں میں سوٹے تھے۔ یہ 4 کماد کے کھیت سے نکلے اور میرے خصم یعنی کہ شوہر کو مار مار کر جان سے مار دیا۔ جسٹس کھڑک سنگھ نے 4 کو غصے سے دیکھا اور پوچھا، کیوں بدماشو، تم نے بندہ مار دیا؟ دائیں جانب کھڑے بندے نے کہا، نا جی سرکار، میرے ہاتھ میں تو کئی یعنی کہ بیلچا تھا۔ دوسرے نے کہا کہ میرے ہاتھ میں درانتی نہیں تھی، ہم تو صرف بات کرنے گئے تھے، ہمارا مقصد صرف سمجھانا تھا۔ کھڑک سنگھ نے غصہ سے کہا، جو بھی ہو بندہ تو مر گیا نا۔ پھر قلم پکڑ کر کچھ لکھنے لگے تو اچانک ایک کالا کوٹ پہنے شخص کھڑا ہوا اور بولا، مائی لارڈ رکیے، یہ کیس بڑا پیچیدہ ہے۔ یہ ایک زمین کا پھڈا یعنی کہ تنازع تھا اور جس زمین پر ہوا وہ زمین بھی ملزمان کی ہے، بھلا مقتول وہاں کیوں گیا؟ جسٹس کھڑک سنگھ نے پولیس افسر سے پوچھا کہ یہ کالے کوٹ والا کون ہے؟ جناب یہ ان 4 کا وکیل ہے، پولیس والے نے جواب دیا۔ تو انہی کا بندہ ہوا نا، ان کی طرف سے بات کر رہا ہے۔ پھر کھڑک سنگھ نے وکیل صفائی کو بھی ان 4 کے ساتھ کھڑا ہونے کا کہا۔ پھر ایک سطری فیصلہ لکھ کر دستخط کر دیے۔ فیصلے میں لکھا تھا، ان 4 قاتلوں اور ان کے وکیل کو کل صبح صادق پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ پٹیالہ میں ہلچل مچ گئی۔ ہر طرف لوگ کھڑک سنگھ کے نام سے تھر تھر کانپنے لگے کہ کھڑک سنگھ مجرموں کے ساتھ ان کے وکیلوں کو بھی پھانسی دیتا ہے۔ اچانک جرائم کی شرح 0 ہو گئی، کوئی وکیل کسی مجرم کا کیس نہ پکڑتا۔ جب تک کھڑک سنگھ پٹیالہ جج رہے، ریاست میں خوب امن رہا۔ آس پاس پڑوس کی ریاست سے لوگ اپنے کیس کھڑک سنگھ کی عدالت میں لاتے اور فوری انصاف پاتے۔ اس واقعہ میں دور حاضر کے پڑھے لکھے ججوں کے لیے ایک گہرا سبق ہے کہ اگر انصاف فوری اور مجرموں کے ساتھ ان کے وکیلوں کو بھی سزا ملنے لگے تو ملک میں جرائم کی شرح 0 ہو جائے گی۔ خواتین و حضرات، میں آج کل کے عدالتی فیصلوں کے بعد اسی کہانی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ جب ملزموں سے کھڑک سنگھ نے پوچھا کہ بندہ کیوں مارا، ملزمان نے کہا کہ ہم اس کو ڈرا رہے تھے۔ جج نے کہا کہ بندہ تو مر گیا نا۔ جب وکیل نے کہا کہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، جج نے پوچھا کیسے؟ عورت جس کے ہاتھ میں کلہاڑا کہتی ہے اس کے ہاتھ میں ڈانگ تھی، جس کے ہاتھ میں ڈانگ کا کہہ رہی ہے اس کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی، جس کے ہاتھ میں رمبا کہہ رہی ہے اس کے ہاتھ میں درانتی تھی، اس کا بیان جھوٹا ہے۔ کھڑک سنگھ نے کہا بندہ مر گیا۔ وکیل نے کہا جی ہاں۔ اگر اس کی بیوی کا بیان غلط ہے تو بندہ کس نے قتل کیا؟ وکیل لاجواب ہو گیا۔ تب کھڑک سنگھ نے بما وکیل سب کو موت کی سزا سنا دی۔ انصاف کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ انعام کی آیت نمبر 152 میں فرماتے ہیں، اور جب کوئی بات کہو تو انصاف سے کام لو، چاہے معاملہ اپنے قریبی رشتہ دار ہی کا ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے
کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ یوٹیوب کی اتنی بڑی دنیا میں ہماری ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔